بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مدنی اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ جی ویورز، آج جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کرنے لگے ہیں وہ ہے کتابت وحی۔ تو اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ ہے کیا۔ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا۔ اگر آپ اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفۂ راشدین حضرت ابی بن قبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیر بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبام بن سعد سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کا کتابت وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، اسی لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے آیت قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہدے سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صفحے میں آیات قرآنی لکھی ہوتی تھی۔ جی ناظرین، اگر آج آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو اس کو اپنے فرینڈز فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔